پیارا نبی کے پیارے ارشاد انسانیت کی ہدایت اور نجات کے لیے آپ نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن حدیث پہ چلے گا، یہ بھی نہیں فرمایا، یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، اس لیے کہ کوئی قرآن پڑھ کے غلط مطلب بتا سکتا ہے، حدیث پڑھ کے غلط مطلب بتا سکتا ہے۔ تم اس سے یہ پوچھو کہ حضور کا طرز عمل کیا تھا، تم اس سے پوچھو صحابی رسول کا طرز عمل کیا تھا۔ مطلبوں میں فرق ہو سکتا ہے، تشریح میں کوئی بدنصیب فرق پیدا کر سکتا ہے، یہ دیکھو کہ اللہ کے نبی کا طرز عمل کیا رہا ہے، قرآن کی اس آیت کا طرز عمل میرے نبی نے کیا دکھایا ہے، حضور کے اس ارشاد کے طرز عمل صحابہ کا کیا تھا، انہوں نے عملاً کیسے کیا ہے، تاکہ ہر آنکھیں والا اور کم سے کم علم والا بھی ہدایت کی شاہراہ پہ آسانی سے چل سکے۔ کہ جہالت کی وجہ سے کوئی اسے مطلبوں میں الجھا دے، تشریحات میں الجھا دے، آیت پڑھ کے غلط مطلب بتا دے، حدیث پڑھ کے غلط مطلب تشریح کر دے، فرمایا نہ، حق کیا ہے، ما انا علیہ و اصحابی، یہ دیکھ لو کہ یہ طرز عمل میرا رہا ہے، یہ دیکھ لو کہ میرے صحابہ کا یہ طرز عمل ہوا ہے، یہ حق پر ہے، یہ حق کا راستہ ہے۔ اور نبی سے بڑھ کر اللہ کی منشا کوئی نہیں جان سکتا، اور صحابہ سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کوئی نہیں کر سکتا، نبی سے بڑھ کر اللہ کی منشا کوئی نہیں سمجھ سکتا، رضا کوئی نہیں چاہ سکتا، اور صحابہ سے بڑھ کر نبی سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا یہ دیکھ لو ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ طرز عمل میرا ہے، وہ طرز عمل میرے صحابہ کا ہے، ان کا طرز عمل کیا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو ہیں، زندگی کے ایک پہلو میں ان کا تعارف رہا ہے محمد ابن عبداللہ، اور زندگی کے دوسرے پہلو میں ان کا تعارف رہا ہے محمد الرسول اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے دو پہلو، ایک پہلو میں دنیا آپ کو پہچانتی تھی محمد ابن عبداللہ، اس وقت تک نہ کفر مٹا نہ کفر ٹوٹا، جب تک دنیا میں آپ کا تعارف رہا محمد ابن عبداللہ 40 سال تک، اس سے نہ کفر ٹوٹا نہ کفر مٹا، نہ امن اور سلامتی آئی، نہ حالات بدلے، نہ زندگیوں میں عدل و انصاف پیدا ہوا، نہ سوسائٹیوں میں اخوت اسلامی بھائی چارہ آیا۔ 40 سال تک آپ کا تعارف دنیا میں محمد ابن عبداللہ تھا، کفر اب بھی غالب تھا، کفر کی طاقتیں اب بھی قوت اور طاقت میں تھی، اور انسانیت پس رہی تھی، خون بہایا جا رہا تھا، امن و امان نام کی چیز کوئی نہیں تھی، آپ محمد ابن عبداللہ تھے۔ لیکن جب آپ کی شان آئی رسول اللہ کی، جب آپ کی شان آئی رسول اللہ کی، سبحان اللہ، صرف 13 سال میں ساری دنیا میں امن اور سلامتی کی خوشبو پھیل گئی۔ ساری دنیا میں امن اور سلامتی کا ترانے بجنے لگے، اور دنیا نے دیکھا کفر ٹوٹا بھی، کفر مٹا بھی، حق پھیلا بھی، اخوت اور بھائی چارہ بھی قائم ہوئی، اور ساری دنیا کی انسانیت کو سلامتی اور امن کی دولت نصیب ہو گئی۔ 13 سال کے اندر یہ تبدیلی، ایسی تبدیلی آئی، اور پھر آگے 23 سال کے اندر ساری دنیا کا خیر کا ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہاں میرے عزیزو، آج دنیا کو محمد ابن عبداللہ کی زندگی سے کوئی خطرہ کوئی نہیں،
آج دنیا جس تعلیمات سے ڈرتی ہے وہ محمد الرسول اللہ کی تعلیمات سے ڈرتی ہے. اس کے تذکرے دنیا کو اچھے نہیں لگتے، دنیا کو اس کی تعلیمات برداشت نہیں ہے. محمد ابن عبداللہ کا تعارف، اس کی خوشیاں سب کو برداشت ہیں، لیکن جب محمد الرسول اللہ بنے، محمد الرسول اللہ بنے، آج دنیا اس کے تذکروں سے ہچکچاتی ہے، اس پر عمل کرنے سے گھبراتی ہے، کیونکہ اس سے اسلام کا غلبہ آتا ہے، اس سے دنیا میں اسلام کو سربلندی ملتی ہے، اس سے ظلم مٹتا ہے، ناانصافیاں مٹتی ہیں، تاریکیاں ختم ہوتی ہیں، خرافات مٹتے ہیں، عدل و انصاف کا نظام دنیا میں قائم ہوتا ہے. اس لیے دنیا کو محمد ابن عبداللہ کا مسئلہ نہیں بلکہ تعلیمات کا آپ کا جو دوسرا پہلا ہے محمد رسول اللہ وہ برداشت نہیں ہے. کاش کہ مسلمانوں کے ذرائع ابلاغ جتنا شور و غل اور جتنا جوش وہ پہلے 40 سال میں دکھاتے ہیں، نبی کی اگلی زندگی کا بھی ایسا جوش و خروش دکھائیں اور نبی کی تعلیمات کو ایسا ہی عام کرنے لگ جائیں، اور مسلمان بھی اپنی نبی کی اس تعلیمات کو جو محمد رسول اللہ کے بعد دنیا میں آئی ہے اسے عام کرنے لگ جائے، تو سچ بتاؤں ہمارے ملک کی قسمت ہی بدل جائے، ہمارے ملک کی قسمت ہی بدل جائے. اگر تذکرے اس تعلیمات کے ہوں جو رسول اللہ نے دی ہے، جو 40 سال کے بعد قرآن کی شکل میں ہے، 40 سال کے بعد احادیث کی شکل میں ہے، 40 سال کے بعد صحابہ کی زندگیوں کی شکل میں ہے. کاش کہ مسلمانوں کیا اس کے تذکرے عام ہو جائیں اور اس کا نفاذ شروع ہو جائے اور اس پر اپنی زندگیاں لے کے آ جائیں تو سارے فرقے بھی مٹ جائے، سارے گروہ بندیاں بھی ختم ہو جائے، رنگ نسل لسانیت کے سارے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں اور دنیا کو امن اور سلامتی اور محبت کی دولت ملے.